یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے۔ درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو۔ فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی۔ جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور بھلا دینے والی فکر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے۔ ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر فکر تھی کہ ان کو فکر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی کیا بات ہے؟ تو فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے۔ یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی ہے۔ ایسی بے چینی بے قراری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنا دیا کتنے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا۔ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین۔ ایک 6 نمبر کا بیان سیکھ لینا۔ 6 نمبر کا بیان تو 5 سال کا بچہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ بیان کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اصل ہے یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت بنا کر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، یہ محنت کے اعمال ہیں۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے نصرت کی۔ کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو بعض لوگ اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھیوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وراثت پر، اور انہوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں۔ میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والا۔ اگر یہ اعمال ہم نے گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور یہ اعمال اگر محلے کی مسجد میں شروع کر دیے تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرون گشت کریں گے تو
پورے شہر میں دین آئے گا، سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اب آپ واپس جا رہے ہیں جو لوگ، تو گھر محلے والوں کے سامنے تو ہماری ساری زندگی ہے، آپ دعوت دیں گے وہ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کریں کہ ہمیں پتہ نہیں ابھی تک آپ کیا کرتے رہے، 100 چوہے کھا کے دلی حج کو چلی، یہ باتیں سنائیں گے آپ کو، لیکن آپ نے ان سے الجھنا نہیں ہے، برداشت کریں گے، برداشت کرو گے تو کام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان اعمال کو پابندی سے کرنا ہے، نکلنے کے زمانے میں ان عملوں پر محنت کرنی ہے، اور فرمایا انہی اعمال کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے مشورہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعمال حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں شروع کرا دیے تھے، بیت اللہ میں کرنے نہیں دیتے، مسجد نبوی بنی انہی عملوں سے آباد رہتی تھی، دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر و عبادت سے، حضور والے اخلاق سے۔ مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ اس لیے آدمی کی جو زندگی بدلی ہے یہاں آپ کی، یہ ان اعمال کی برکت، اس ماحول کی وجہ سے زندگی بدل جاتی ہے۔ واپس جا کر بھی انہی عملوں میں لگنا ہے، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کرنا ہے۔ اس لیے حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں۔ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے تو دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے، تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چل رہی، وہاں جا کے یہاں تو ایسا ہے جیسے خالی ٹانگا ہو، واپس جاؤ گے تو 6 سواریاں بیٹھیں گی، 3 آگے اور 3 پیچھے۔ جو نکلنے کے زمانے میں عملوں میں پابندی سے لگا رہا وہ تو واپس جا کر بھی کر سکتا ہے، جو نکلنے کے زمانے میں اہتمام نہیں کیا اس کا واپس جا کر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے۔